السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 74 تا 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم أسيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. پھر جب ابراہیم کا خوف زائل ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا
بے شک ابراہیم تحمل والا بہت آہیں کرنے والا رجوع لانے والا ہے۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھرا نہ جائے گا۔ اور جب لوط کے یہاں ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا ہے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی بنا لیتا۔ فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، یعنی کلام و سوال کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ یہ تھا کہ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا جب بھی نہیں۔ آپ اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کر دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی عورت کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر و معاصی سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں ارشاد ہوتا ہے، ان صفات سے آپ کی رقت قلب اور آپ کی رافت و رحمت معلوم ہوتی ہے جو اس مباحثے کا سبب ہوئی۔ فرشتوں نے کہا حسین عورتوں میں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی ہیبت اور جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت و بدعملی کا خیال کر کے مروی ہے کہ ملائکہ کو حکم الہی یہ تھا کہ وہ قوم لوط کو اس وقت تک ہلاک نہ کریں جب تک کہ حضرت لوط علیہ السلام خود اس قوم کی بدعملی پر 4 مرتبہ گواہی نہ دیں۔ چنانچہ جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام سے ملے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں اس بستی والوں کا حال معلوم نہ تھا؟ فرشتوں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے روئے زمین پر یہ بدترین بستی ہے، اور یہ بات آپ نے 4 مرتبہ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرت تھی نکلی اور اس نے اپنی قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثل اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا، اور کچھ شرم و حیا باقی نہ رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اور اپنی بیویوں سے تمتا کرو کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی عورتوں کو جو قوم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تاکہ اس حسن و اخلاق سے وہ فائدہ اٹھائیں اور حمیت سیکھیں، یعنی ہمیں ان کی طرف رغبت نہیں، یعنی مجھے اگر تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا ایسا قبیلہ رکھتا جو میری مدد کرتا تو تم سے مقابلہ و مقاتلہ کرتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر لیا تھا اور اندر سے یہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قوم نے چاہا کہ دیوار توڑے۔ فرشتوں نے آپ کا رنج و اضطراب دیکھا تو تمہارا پایا مضبوط ہے، ہم ان لوگوں کو عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں، تم دروازہ کھول دو اور ہمیں اور انہیں چھوڑ دو، اور تمہیں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت نے دروازہ کھول دیا، قوم کے لوگ مکان میں گھس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم الہی اپنا بازو ان کے منہ پر مارا، سب اندھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مکان سے نکل کر بھاگے۔
उन्हें रास्ता नजर नहीं आता और ये कहते जाते थे, हाय हाय लूत के घर में बड़े बड़े जादूगर हैं, उन्होंने हमें जादू कर दिया। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, इस तरह आपके घर के तमाम लोग चले जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अजाब कब होगा? हजरत इब्राहीम ने कहा, उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो इससे जल्दी जाता हूँ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी उलट दिया उस तरह के। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर जिस तबके ज़मीन में थे उसके नीचे अपना बाजू डाला और इन पांचों शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा सदूम था और उनमें 4-5 लाख आदमी बसते थे, इतना ऊंचा उठाया कि वहां के कुत्तों और मुर्गों की आवाजें आसमान पर पहुंचने लगी, और इस आहिस्तगी से उठाया कि किसी बर्तन का पानी न गिरा और कोई सोने वाला बेदार ना हुआ। फिर उस बुलंदी से उसको ऊंधा करके पलटा। उन पत्थरों पर ऐसा निशान था जिससे वो दूसरों से मुमताज थे। कतादा ने कहा कि उन पर सुर्ख खदूद थे। हुस्नो हसन और सदी का कौल है कि उन पर मोहरें लगी थी, और एक कौल यह है कि जिस शख्स की हलाकत मंजूर थी उसका नाम उस पत्थर पर लिखा था, यानी अहले मक्का से हमने भेजा बाशिंदगान शहर। आपने अपनी कौम से पहले तो आपने तौहीद व इबादत की हदायत फरमाई कि वो तमाम अमूर में सबसे अहम है। इसके बाद जिन आदाते कबिया में वो मुब्तला थे उनसे मना फरमाया और इरशाद किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुआ। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और उसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मरूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। और आपसे ये सदा रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस प्यारी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा खूबसूरत फ़रीज़ा आयद होता है कि हम नेकी के काम की दावत देते हैं और बुराई के कामों से रोकते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहें, इस कलाम के मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये कलामुल्लाह है। उस कलामुल्लाह के मैसेज को अगर आप पहुँचाएँगे तो मैं ये आपको ज़रूर ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आपको दुनिया की भी अच्छाइयाँ मिलेंगी, नेकियाँ मिलेंगी, भलाइयाँ मिलेंगी, और इंशाअल्लाह दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर आपकी और मेरी ज़रूर इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज के सदक़े ज़रूर शफ़ाअत फरमाएँगे। इन नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको कुरान पाक के सदक़े हर जगह खुश रखे, आबाद रखे, आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए। और मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुद भी वीडियो पूरी देखें, अपने बच्चों को भी कहें, अज़ीज़ अक़रबातों को भी, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं, वीडियो को जाते-जाते ज़रूर आप इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।